بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ قابل تکریم سامعین و ناظرین کرام، اس وقت ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کی 3 آیات ہیں، 258 سے 260 تک۔ ان 3 آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے 3 واقعات یا 3 قصوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے 2 کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور ان تینوں واقعات میں اللہ رب العزت نے اپنا حقیقی خالق مالک رب ہونا ثابت کیا ہے، اور اسی طرح حشر و نشر کے حوالے سے احیاء موتا کے 2 واقعات کا ذکر فرما کر اپنی بے پایا قدرت طاقت کا اظہار فرمایا ہے۔ تو آئیے ان آیات کریمہ کی روشنی میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے دعوتی مشن کو مزید سمجھیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اور اس وقت عراق کے لوگ شرکیات کی مختلف صورتوں میں مبتلا تھے۔ کوئی بتوں کی عبادت کر رہا تھا، کوئی مظاہر پرستی کا شکار تھا، اور کوئی وقت حاضر کے بادشاہ کو رب مان رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے ان تمام مظاہر کی تردید کی، اور مختلف اوقات میں مختلف اسالیب میں جو مشرکین تھے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ہر ممکن اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے اللہ کی مدد سے انہوں نے بت فروشوں اور بتوں کی عبادت کرنے والوں کو بھی دعوت توحید دی، اپنے والد کو بھی توحید کی طرف بڑے احسن انداز میں بلایا، دعوت دی، اور پھر جو مظاہر پرستی کی شکار قوم تھی اس کو بھی سمجھایا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جرم توحید کی پاداش میں مختلف مصیبتوں، مسائل اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بتوں کو توڑنے کے بعد ان کو آگ میں جھونکا گیا، تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ بادشاہ کے دربار میں ان کو حاضر کیا گیا، کیونکہ اب ان کو بہت بڑی سزا دینے والے تھے، جس سے ان کی زندگی کا خاتمہ بظاہر حتمی نتیجہ سامنے آ رہا تھا۔ تو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، اور بادشاہ نے بھی اپنی تسلی کی خاطر ان سے مناظرہ کیا، جھگڑا کیا، پتہ کریں کہ یہ نوجوان کیسا ہے۔ تو اس موقع پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وقت کے بادشاہ کے درمیان مناظرہ ہوا، اس کو یہاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک
وقت کا بادشاہ ہے، حکمران ہے، اور وہ حکمران بھی عام بادشاہوں کی طرح نہیں، وہ اپنی مشرک قوم کی پشت پناہی بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے رب ہونے کا بھی اسے دعویٰ ہے۔ تو اپنی رعونت اور اپنی سلطنت اور اپنی قوت اور طاقت سمیت وہ اس مجلس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا ہے کہ تم جس رب کی طرف بلا رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے۔ اور اسے یہ سوال کرنے کی جرت اس لیے ہوئی کہ اللہ نے اسے طاقت اور قوت عطا کی ہوئی تھی، بادشاہت اور سلطنت اس کے ہاتھ میں تھی۔ اگر وہ فقیر ہوتا، عام انسان ہوتا، تو شاید اسے اس انداز میں بات کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ اب مناظرہ شروع ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے پوچھا کہ بھئی تمہارا رب کیا ہے، تعارف کراؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ان دو بڑی صفات کا ذکر کیا جن کا تعلق حیات و موت کے ساتھ ہے، اور ہر ذی شعور انسان یہ سمجھتا ہے کہ موت و حیات کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنا ایک تعارف یوں فرمایا ہے کہ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں موت و حیات کا سلسلہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت و حیات کے سلسلے کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ تو زندگی اور موت اس کا حقیقی مالک اللہ ہے، اور اللہ ہی نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل تھی، لیکن تکبر، غرور، گھمنڈ اور اپنی سلطنت اور اپنی بادشاہت پر اسے ناز تھا۔ قال انا احیی و امیت۔ اس نے جواباً کہا، یعنی نمرود نے، تاریخی روایات میں اس کا نام نمرود آتا ہے، کہ یہ کون سا تعارف ہے، یہ تو میں بھی کام کر لیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں لوگوں کو، میں بھی مار سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اس کے اس دعوے پر مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اس کے اس جواب پر دوسرا سوال کر دیا یا دوسری دلیل دے دی۔ یعنی ایک فہم و بصیرت والا اسلوب تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیسے زندہ کرتے ہو، کیسے مارتے ہو۔ اگرچہ بعض روایات میں ہے کہ اس نے جیل سے 2 قیدیوں کو بلوایا اور ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو سزائے موت کا حکم دے دیا، کہا کہ دیکھو ایک کو میں نے آزاد کر دیا، ایک کو مار دیا، یہ میرے اختیار میں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ مزید اس کے جواب کے حوالے سے الجھتے اور اسی اس کے دعوے پر ایک اور سوال کر دیا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ اچھا، اگر تو حیات اور موت پر قادر ہے، تیرا یہ دعویٰ ہے، تو زندہ کرنا، کسی کو مارنا، یہ تو بہت بڑی طاقت اور قوت کا کام ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یاد رکھو، بے شک اللہ تعالی سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور
پس تو مغرب سے اسے طلوع کر کے دکھا دے. یعنی موت و حیات کے تناظر میں سورج کی جو ترتیب ہے وہ تو معمولی بات ہے، تو پھر آپ اس طرح کیجئے کہ سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دیجیے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو اس کے جواب میں وہ لاجواب ہو گیا جس نے کفر کیا تھا، حیرت زدہ ہو گیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور ظلم کی سب سے بڑی سنگین صورت یہی ہے کہ انسان اپنی اوقات کو بھول جائے، اپنے ظاہری اسباب وسائل پر گھمنڈ کرتے ہوئے اپنے حقیقی معبود برحق کے انعامات کو بھول جائے، اس کی ناشکری پر اتر آئے، اس کے ساتھ کفر کرے اور اس کے ساتھ شرک کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں اسے اسی کی زبان میں اسے لاجواب کر دیا. تو ظاہر ہے اس کی طاقت اور قدرت میں یہ نہیں تھا، تو اس کا جو زعم سلطنت تھا، ربوبیت تھا، وہ خود اپنے آپ کو رب منوا رہا تھا لوگوں سے. تو وہ اس جواب پر حیران ہو گیا، حیرت زدہ ہو گیا، لاجواب ہو گیا. تو اس کے بعد اللہ نے یہی بیان فرما کر اس قصے کو ختم کر دیا کہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، شرک کفر میں مبتلا ہوتے ہیں اور انانیت تکبر میں تجاوز کر جاتے ہیں، ان کو اپنی قوت اور طاقت پر گھمنڈ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو، ایسے جبابرہ متکبرین کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حقیقی خالق مالک رب ہونے کا اظہار فرمایا ہے. دوسری آیت 259 میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا واقعہ بیان کیا ہے جو کہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت پر دلالت کرتا ہے. یہ واقعہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ ان دو آیات کے درمیان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ متعلق ہے. تو یعنی آیت نمبر 258 بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے اور آیت نمبر 260 بھی. تو جو درمیان کی آیت ہے 259، یہ کسی اور واقعہ سے متعلق ہے، اس کا بھی ہم اختصاراً ذکر کر دیتے ہیں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گھری ہوئی تھی. یعنی اس کا عطف پہلے آیت کے جملے پر ہے، الم تارا، یعنی کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، یعنی مسیدہ حالت میں تھی، کھنڈرات تھے. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، تو اس شخص نے کہا، یعنی گزرنے والے نے حیرت کے ساتھ، کہ اللہ کو اس کے مرنے کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد، یعنی فنا ہونے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پھر پوچھا کہ بھئی، فرمایا تو کتنی دیر رہا، یعنی کتنی دیر سویا رہا. قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اس نے کہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا، یعنی حالت وفات میں یا حالت نیند میں. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بلکہ تو 100 سال تک ایسے رہا. اپنے کھانے اور اپنے پینے کی چیز کی طرف دیکھیے کہ وہ خراب نہیں ہوئی، بگڑی نہیں، وہ ویسے ہی ہیں. اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ. وانظر الى حماری ولنجعلك آیۃ للناس، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں. وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، آپ
ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں، کیسے اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر جب اس کے لیے خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ شخص کون تھا جس کے متعلق یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے؟ قرآن کریم کے اس مقام پہ یا کسی اور مقام پہ اس کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مستند صحیح حدیث میں ہے۔ البتہ بعض روایات میں ہے کہ ان کا نام حضرت عزیر علیہ السلام تھا، یعنی اپنے وقت کے نبی تھے۔ بعض مفسرین نے اور بھی ناموں کا ذکر کیا ہے جو ظاہر ہے اسرائیلی روایات پر مبنی ان کے اقوال ہیں، اور اسرائیلی روایات کے بارے میں ہماری شریعت کا یہی حکم ہے کہ ان کی وہ روایات جو ہمارے دین کے موافق ہوں، ہمارے دین کے مطابق ہوں تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں، اور جو مخالف ہوں تو وہ ظاہر ہے ہم اسے نہیں لیں گے، اور جو مسکوت ہیں جن کے بارے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ سچے واقعات ہیں یا جھوٹے ہیں تو ان پر ہم توقف اختیار کرنا چاہیے۔ تو بہرکیف یہ تفسیری جو اس قسم کی روایات ہوتی ہیں نہ ہم ان کی پوری طرح تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی تکذیب کر سکتے ہیں۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک کہ وہ حضرت عزیر تھے، وقت کے نبی تھے، تو انہوں نے بھی اللہ رب العزت سے بطور اطمینان اور تسلی یہ سوال کیا تھا۔ یہ شک کا سوال نہیں تھا بلکہ مزید اطمینان قلب کے لیے، تاکہ انہیں بھی اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا عینی مشاہدہ ہو جائے۔ اور یہ کتاب و سنت سے بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بعض بندوں کو، حضرات انبیاء علیہ السلام کو، اپنی مخلوقات، اپنی بادشاہت، اپنی عظیم سلطنت، اپنے قدرتوں کا مشاہدہ کروایا، جیسا کہ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس شخص کو یا جو نبی تھے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی، اس کے بعد اٹھایا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جو اللہ 100 سال کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے تو وہی اللہ دنیا کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے، اور وہ سوئے رہے یا فوت ہو گئے اور ان کا جو گدھا تھا وہ بھی، اس کی ہڈیاں خاک میں مل گئی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور جو کھانے پینے کی اشیاء تھیں وہ ویسے کی ویسی پڑی رہی۔ تو اللہ نے پوچھا کہ بھائی کتنی دیر رہے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ یہ اس لیے کہا کہ جب وہ ان کو وفات دی تو دن چڑھا ہوا تھا، اور جب دوبارہ زندگی عطا کی تو شام ہونے کو قریب تھی۔ تو انہوں نے یہی اندازہ لگایا کہ اگر میں کل سویا ہوں تو آج بیدار ہو گیا ہوں تو ایک دن ہوا، اگر یہ شام کا وقت اسی دن کا ہے جس دن میں سویا ہوں یا وفات مجھے دی گئی ہے تو یہ دن کا کچھ حصہ۔ تو بہرکیف اس میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی قدرت کا ایک مظہر ہے کہ اللہ تعالی دوبارہ زندگی عطا کرنے پہ قادر ہے۔ اب اس موقع کی تیسری اور آخری آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اس وقت کو یاد کرو، یا یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے، تو میری اس صفت پر ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہوں۔ قَالَ بَلَىٰ،
وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کیوں نہیں، اور لیکن اس لیے کہ میرا دل پوری طرح تسلی حاصل کر لے، یعنی اطمینان قلب کی خاطر میں اپنی سر آنکھوں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس ایمان، یقین اور توکل پر مزید پختہ ہوں۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اس پیارے پیغمبر ابو الانبیاء خلیل اللہ کے دوست تھے، تو اللہ نے ان کو بہت سے انعامات سے نوازا تھا، تو اس معجزے سے بھی ان کو سرفراز کیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو، ان کی ریکویسٹ کو قبول کیا، فرمایا کہ پھر 4 پرندے پکڑ لو اور انہیں اپنے ساتھ منوس کر لو۔ ایک معنی ہے منوس کر لو، اور فسر ہونا دوسرا معنی ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر۔ سارا یسیرو یا سارا یسورو سے ماخوذ ہے، یعنی اجوف وائی بھی ہے، اجوف یائی بھی بن سکتا ہے۔ فسر یعنی باوزن قل کے وزن پر ہے، امر کا صیغہ ہے کہ انہیں اپنے ساتھ منوس کر لیجئے۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دیجئے۔ ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر انہیں بلاؤ، دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ اور جان لو واعلم ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس واقعہ کا جو تفسیری ملخص ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل یقین تھا، توکل تھا، اللہ رب العزت کی صفات پر بھی انہیں یقین تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ البتہ اطمینان مزید کی خاطر یا دلی استحکام کی خاطر یہ سوال کیا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم الیقین سے بڑھ کر وہ حق الیقین چاہتے تھے، کہ یا عین الیقین کا وہ طلبگار تھے کہ ان کو آئینی طور پر مشاہدہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ، تاکہ ان کو مزید ایمان میں پختگی اور استحکام حاصل ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اس صفت احیاء موتا پر شک نہیں کیا، جیسا کہ ایک حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو ذکر کیا تو آپ نے فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم علیہ السلام، کہ ہم تو زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت شک کے حقدار ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا تو ہمیں بھی شک کرنا چاہیے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا ہی نہیں، تو اگر انہوں نے شک نہیں کیا تو ہمیں بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور تمثیل اللہ رب العزت کی اس قدرت کو دیکھنا چاہا، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو، اس تمنا کو اس انداز میں پورا کیا کہ 4 پرندے لے لو۔ یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ علماء تفسیر کے ہاں اختلاف ہے، البتہ بعض نے کہا کہ یہ 4 پرندے مرغ، مور، کوا اور کبوتر تھے، اور بعض نے اس کے علاوہ دوسرے نام ذکر کیے ہیں۔ بہرکیف ان پرندوں کی تعیین میں کوئی مقصد اور کوئی فائدہ نہیں، اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور یہاں ارشاد فرماتے۔ ہماری سمجھ کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 پرندے پکڑنے کا حکم دیا اور کہا کہ انہیں اپنی طرف مانوس کر لیجیے، اور پھر اس نے کاٹ کے ان کو ذبح کریں، اور ہر پرندے کا ایک ٹکڑا
پہاڑ پہ رکھیں، مختلف علی کل جبل، یعنی ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دیجئے. پھر جب آپ آواز دیں گے تو یہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، اپنی اصل حقیقت اور اپنی اصل ماہیت میں وہ آ جائیں گے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اب زیر زمین یا دوسری جگہوں پر کتنے لوگ جو فوت ہو چکے ہیں، کسی کو ان کے اعداد و شمار کا ادراک نہیں ہے. ان کے اعداد و شمار بے حساب و کتاب ہیں. تو جب اللہ کا حکم ہوگا اور نفخ صور ہوگا تو اللہ رب العزت کے حکم سے یہ سارے مردے قبروں سے اٹھائیں گے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. تو مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ اللہ جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا، کچھ بھی نہیں تھا، شیء غیر مذکور تھا، اسے اللہ نے ایک خوبصورت انسانی ڈھانچے میں تشکیل دیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. تو وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان لوگوں کو مار کر دوبارہ زندہ کرے. تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس انداز میں ان کے سوال کا جواب عطا کیا. اور یاد رکھیں یہ ایک معجزہ تھا. معجزہ خرق عادت ہوتا ہے اور عام مادی دنیاوی روٹین کے اگینسٹ ہوتا ہے، اس کے مخالف ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جب اللہ چاہے اس کا اظہار فرماتے ہیں. تو معجزات پر بھی ایمان ہونا چاہیے. بعض حضرات معجزات کا انکار کر دیتے ہیں اور پھر اس انکار کی وجہ سے بہت سی قرآنی آیات کی ایسی تعویل کرتے ہیں کہ جو غلط ہوتی ہے، جو ناقابل قبول ہوتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ واقعہ بطور معجزہ ہوا ہے تو اس کی اعجازی حیثیت بھی باقی رہتی ہے. اگر ہم اس کی تعویلات کریں گے تو اس کی اعجازی حیثیت کو ختم کرنے کے مترادف یہ بات ہوتی ہے. تو آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ جان لیجئے اللہ رب العزت غلبے والا ہے، کمال حکمت والا ہے. وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. انما امره اذا اراد ان يقول له كن، اذا اراد ان يقول له شيئا فيقول كن فيكون. تو اللہ رب العزت جو چاہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کن کہنا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس اپنی قدرت کاملہ کا عینی مشاہدہ کروایا اور آخر میں فرما دیا کہ یاد رکھیے، جان لیجئے کہ تم جس اللہ کو مانتے ہو، معبود برحق اس کی طرف دعوت دیتے ہو، وہ بہت غلبے والا ہے، طاقتور ہے، حکیم با حکمت ہے. اسے پتا ہے کہ اپنی طاقت اور قدرت کا استعمال کب کرنا ہے، کس کے حق میں کرنا ہے اور کس کے خلاف کرنا ہے. تو اللہ رب العزت اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے کاموں میں حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہ حکمتیں کبھی انسان کے سامنے فوری ظاہر ہو جاتی ہیں اور کبھی دیر کے بعد ظاہر ہوتی ہیں اور کبھی ظاہر نہیں ہوتی. لیکن ہمارا یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اسماء حسنہ سے متصف ہے، بلند و بالا صفات سے متصف ہے. وہ بے حساب و کتاب طاقتوں، قدرتوں کا مالک ہے، اور جو اللہ ان صفات سے متصف ہو وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ان تین آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے حقیقی خالق، مالک، مدبر فی الکون ہونے کے دلائل دیے ہیں،
اور پڑھ کر بھی اگر انسان صرف ایک اللہ کو تسلیم نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، محرومی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اپنے تعارف کو پیش کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی معرفت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں قدرتوں کا مالک ہے، اور پھر اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالتوحید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔